السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ہود علیہ السلام کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ ہود علیہ السلام عرب کے پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ ہود علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر تھے جنہیں نوح علیہ السلام کے بعد عرب نواسیوں کی طرف بھیجا گیا۔ ان کی قوم کا نام عاد تھا، جو نوح کے بعد بڑی قوموں میں سے ایک تھی، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں۔ تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور یاد کرو جب اللہ نے نوح کی قوم کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا اور جسمانی اعتبار سے بھی تمہیں زیادہ طاقت عطا کی۔ سورہ 7 الاعراف آیت 65 سے 69۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عاد کی قوم جن کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، وہ نوح علیہ السلام کے بعد کی کوئی قوم ہے۔ تو عاد جو تھے وہ ناحق زمین میں بڑے بنے اور کہا، کون طاقت میں ہم سے بڑھ کر ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے طاقت میں بڑھ کر ہے؟ وہ ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ سورہ 41 السجدہ آیت 15۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا کیا عاد کے ساتھ، اونچے ستون والے ارم کے ساتھ؟ وہ ایسے تھے جن کی طرف سارے ملک میں پیدا نہیں ہوئے۔ سورہ 79 الفجر آیت 6 سے 8۔ یعنی جس وقت یہ قوم تھی اس وقت اس جیسی کوئی اور قوم نہیں تھی۔ یہ لوگ اونچے اونچے ستونوں کو بناتے تھے اور ان میں رہتے تھے، یعنی اس وقت ان سے با اثر کوئی قوم نہیں تھی۔ لیکن جب وہ اللہ کو چھوڑ کر دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگے، نبی کی بار بار تبلیغ کے باوجود سچے راستے کو اختیار نہیں کیا، بلکہ نبی ہی کو دیوانہ اور جھوٹا کہا، تو ان کو اللہ کے عذاب نے ایسا گھیرا کہ پھر وہ دنیا سے مٹ گئے، جس کا ذکر آگے ہم بتانے والے ہیں۔ ان کے 3 بڑے بت تھے جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، وہ یہ ہے سمدا، سمودا اور ہرا۔ سبھی نبیوں کی دعوت اور بلاوا ایک اللہ کی عبادت تھی، اس لیے ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو مورتی پوجا سے روکا اور اسے ایک اللہ کی پوجا کی طرف بلایا، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، جو ہمارا پالنے والا ہے۔ لیکن ہود کی قوم نے بھی دوسری قوموں کی طرح اپنے نبی کو جھٹلایا اور ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یاد کرو عاد کے بھائی ہود کو، جب اس نے اپنی قوم والوں کو عقاب میں خبردار کیا، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی خبردار کرنے والے گزر چکے ہیں۔ اس نے کہا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں خوفناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم کو ہمارے الہوں سے پھیر دے؟ اچھا تو ہم پر لے آ جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے۔ سورہ 46 الاحقاف آیت 21-22۔ احقاف سے مراد وہ ریگستان ہے جو عرب کے دکشن میں واقع ہے۔ یہاں کبھی ہرا بھرا تھا۔ اس میں عاد کی قوم تھی، جہاں اللہ کے دین کی دعوت لے کر ہود علیہ السلام آئے، لیکن انہوں نے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا، جس کی وجہ سے ان کو عذاب نے گھیر لیا۔ دیکھیے اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ عاد کے قصوں میں سے نصیحت بھری نشانی ہے، جب ہم نے ان پر اجاڑ دینے والی آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر سے بھی گزرتی اسے چورا چورا کر دیتی۔ سورہ 51 الزاریات آیت 41-42۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عاد نے بھی جھٹلایا، پھر دیکھ لو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ ہم نے ان پر نحوست کے دن بہت بھیانک ہوا چلائی، وہ لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینکتی تھی مانو وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہیں۔ تو دیکھو کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈراوا۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ سورہ 54 القمر آیت 18-22۔ رہے عاد تو وہ ایک بڑی طوفانی آندھی کے ذریعے تباہ کر دیے گئے، جسے ان پر 7 رات اور 8 دن تک چلائے رکھا، جس میں ان کا سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ بس دیکھو وہ لوگ اس میں ڈھیر ہو گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہو۔ کیا اب ان میں سے کوئی باقی دکھائی دیتا ہے؟ سورہ 69 الحاقہ آیت 6-8۔ یہ ہے اس قوم کا انجام جس نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں اور نبیوں کو جھٹلایا
اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے رہے اور طرح طرح کی برائیوں میں پڑے رہے۔ ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ایک اللہ کے ماننے والے لوگ ان کے ملک پر اللہ کا عذاب آ جانے کے بعد کہاں گئے؟ اس بارے میں قرآن اور صحیح حدیثوں میں کچھ نہیں ملتا، اس لیے ہم پورے یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرموت میں 2 قبریں ہیں، جن میں سے ایک ہود علیہ السلام کی اور دوسری صالح علیہ السلام کی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہود علیہ السلام بھی دوسرے نبیوں کی طرح مکہ چلے گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن کسی حدیث میں صحیح حدیث میں اس کی سند نہیں ملتی۔